الرحمن الرحیم. آسک مفتی طارق مسعود کے لیے جو مسائل سیشن ہم نے شروع کیا تھا اس میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تھرسڈے کو 9 بجے لائیو ہوں گا. تو آپ نے جو بھی شرعی مسائل ہوں وہ پوچھیں، اس میں دائیں بائیں کی باتیں نہ ہوں تو اچھا ہے، صرف مسائل کو فوکس کریں. جی وعلیکم السلام شہباز خان، وعلیکم السلام. دعویٰ زی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، غریب کو جو اناج بانٹا جاتا ہے اور اس میں کچھ لوگ بیج دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اچھا کیا اس کے صحیح دام دے کر خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں، غریب نے جب اپنی چیز بیچ دی تو اس کو اختیار ہے، اپنی چیز کو بیچ سکتا ہے، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، اس سے مالدار آدمی بھی خرید سکتا ہے. کیا ایک درزی کی آمدنی حرام ہے کیونکہ وہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ سیتا ہے، اور کیا ایک نائی کی آمدن حرام ہے کیونکہ وہ لوگوں کی داڑھی کاٹتا ہے؟ دیکھیں، ٹخنوں سے نیچے پینٹ سیتا ہے تو اس کے لیے سینا جائز ہے، باقی یہ پہننے والے پر ہے کہ وہ چھوٹی کیوں نہیں سلوا رہا. لباس کسی بھی طرح کا بنانا جائز ہے، باقی وہ پہننے والے پر ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں کرتا. اس لیے اس میں بنانے والے کی آمدن حرام نہیں ہوگی. البتہ جو نائی ہے، باربر جسے آپ نے کہا، وہ لوگوں کی داڑھی کاٹتا ہے تو داڑھی کاٹنے کی آمدن حرام ہے، بہرحال وہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم. بابا نہیں، میں نے شادی کے لیے سورہ نور کی آیت سن کے کچھ اور بتائیں، بنگلہ دیشی ہوں. اچھا، بابا نہیں مانے، سورہ نور کی آیتیں سن کے بھی بابا نہیں مانے تو پھر کس طرح سے مانیں گے؟ پھر پولیس ہی منوا سکتی ہے آپ کے والد صاحب کو. میں دعا کرتا ہوں. میں کچھ مشہور کمپنیوں کی طرز کی سوٹس اور جیکٹس خود بناتا اور بیچتا ہوں، جیسے فراری کی جیکٹس وغیرہ، جن پر حرام کمپنیوں کے لوگو اور نام ہوتے ہیں. کیا یہ بنانا اور بیچنا جائز ہے؟ سوٹس اور جیکٹس آپ بنا سکتے ہیں، ان پر حرام کمپنیوں کے لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ حرام کمپنی کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ بنا سکتے ہیں جیکٹس اور سوٹس بنا کے بیچ سکتے ہیں، باقی کسی کمپنی کا لوگو لگانا اس کی پرمیشن کے بغیر یہ دھوکے میں آئے گا، یہ ناجائز عمل ہے. اچھا بھائی، بیڈ پر اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اور ہم اسی لیول پر قرآن رکھ کے پڑھیں تو کیا بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بے حرمتی نہیں ہوگی، البتہ اس کے پاؤں قرآن کی طرف نہ ہو. مفتی صاحب، جوان اولاد اگر بگڑ جائے تو تبلیغی جماعت میں وقت لگوائیں جوان اولاد کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کسی بزرگ کے پاس لے جائیں جس میں آپ سمجھتے ہوں، اعتکاف میں بٹھائیں مسجد میں، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد بنائے. اگر میں کرکٹ میں شرط لگا کر پیسے دوں لیکن جیتنے کے بعد ملنے والی رقم خود نہ لوں تو کیا یہ جائز ہے بنگلہ دیش سے؟ دیکھیں، آپ نے رقم لگا کے جوا تو کھیل لیا نا، جیتنے والی رقم خود نہیں لے رہے، صدقہ کر رہے ہیں، لیکن حرام کام میں ملوث تو ہو گئے. تو شرط لگا کے کھیلنا جائز نہیں ہے. ہاں، آپ اگر شرط نہیں لگا رہے، ٹیم کے دوسرے افراد لگا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کھیلنا جائز ہے. کیا ناپاک گدے پر سوتے ہوئے ذکر کرنا یا قرآن شریف پڑھنا جائز ہے جبکہ اس پر پاک چادر ڈال دی ہو؟ جائز ہے. تو یار میں یہاں پڑھ رہا ہوں نا، تو وہاں کیسے دیکھوں؟ عجیب سا ہو جائے گا. مفتی صاحب، کیا عدت کے دوران عید پر نئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نئے کپڑے عدت کے دوران پہننا جائز ہے، البتہ زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. زیور پہننا یا لپسٹک پاؤڈر وغیرہ لگانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے عدت کے دوران. فیمیل
फिजियोलॉजिस्ट, अच्छा साइकोलॉजिस्ट, अगर सुसाइड का मशवरा दे तो साइकोलॉजिस्ट अगर सुसाइड का मशवरा दे, मुझे बताएं वो कौन है, उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। ऐसे साइकोलॉजिस्ट के खिलाफ एफआईआर कटानी चाहिए जो हराम कामों का मशवरा दे रहा है। वैसे कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा मशवरा देता नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसे पेशेंट हो कि आपको साइकोलॉजिस्ट जो है ज़िंदा रहने का मशवरा दे रहा हो, आप उसको खुदकुशी का मशवरा समझ रहे हो। तो ऐसा होता नहीं है। बाल खुदकुशी हराम थी, हराम है, हराम रहेगी, इसका मशवरा देना भी हराम है। मैं एक बालिग लड़की हूँ, मेरे पास 2 तोले सोना है और रोज़ मुझे पॉकेट मनी 100 रुपये मिलते हैं, तो क्या इस सूरत में ज़कात वाजिब है? जी, आपको पॉकेट मनी भी अलग से चूँकि मिल रहा है तो वो सोने के साथ मिलकर पूरे पे ज़कात वाजिब हो जाएगी। बिनते महमूद कराची से, जी आप पर लाजिम है ज़कात। आज मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं यूँ करके जवाब दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं कनाडा में होता हूँ, मैं भी 2 दिन पहले कनाडा में ही होता था। यहाँ हाफिज उजरत लेता है तरावी की। हमारे इलाके में एक ही मस्जिद है, बाकी दूर हैं। क्या हमें तरावी घर में पढ़नी चाहिए? हाफिज साहब अगर बाकायदा उजरत ले रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि मैं इतने पैसे लूँगा, इसके बगैर तरावी नहीं पढ़ाऊँगा, तो ये तो नाजायज़ है। ऐसे हाफिज़ कुरान के पीछे ना पढ़ें तरावी तो अच्छा है, आप घर में तरावी पढ़ें। लेकिन बाज़ दफ़ा हाफिज़ कुरान उजरत नहीं लेता, लोग कुछ अपनी खुशी से हदिया वदिया दे देते हैं, तो कोई भी किसी को हदिया दे दे तो ठीक है वो। हाँ, हाफिज़ के दिल में लालच नहीं होनी चाहिए कि अगर हदिया नहीं मिला तो तरावी नहीं पढ़ाऊँगा, हदिया मिला तो तरावी पढ़ाऊँगा, इससे तरावी का सवाब नहीं मिलेगा। तो ऐसे हाफिज़ जो तरावी में उजरत लेके, बाकायदा उजरत लेके तरावी पढ़ाते हों, तो ऐसे हाफिज़ के पीछे तरावी पढ़ना जायज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज तो हर कीमत पे फासिक के पीछे भी पढ़ी जाएगी, लेकिन तरावी की जमात वाजिब नहीं है। तो अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा हो तो पढ़ लें, नहीं तो रहने दें, फिर अपने तौर पर पढ़ लें आप तरावी। मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें, दिल से दुआ है जी, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, बरकतें दे। ये सवाल जब आप पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा ख्याल है। मुफ्ती साहब मैं इंडिया से हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मेरे सवाल यह है कि जुम्मे का खुतबे के दौरान तहियतुल मस्जिद पढ़नी है या नहीं? नहीं पढ़नी। वो जो हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान किसी को तहियतुल मस्जिद का हुक्म दिया, वो हदीस मनसूख है। इस पर रेफरेंसेस के साथ दलाइल किसी वक्त में मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवा दूंगा। हमारे यहाँ से तहरीरी सवाल भी इस पे लिखा जा चुका है ना, तहरीरी फतवा दिया जा चुका है मुदल्लल अंदाज में। ये आप सवाल नोट कर लें, अगले सेशन में इंशाल्लाह मैं इसके रेफरेंस के साथ जवाब दे दूंगा, ठीक है? ये आप नोट कर लें। मैं एक ऐप में गोल्ड बाय करता हूँ, उस कंपनी के लॉकर में गोल्ड रखा होता है। अगर मैं कम से कम 12 ग्राम गोल्ड खरीद लूँ तो मैं उसे अपने घर पे मंगवा भी सकता हूँ। क्या ऐसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना जायज़ है? गोल्ड खरीदें, जितना चाहें खरीदें, लेकिन जब तक अपने घर मंगवा ना लें, उसको आगे आप फ़रोख्त नहीं कर सकते। जितना गोल्ड आपके कब्ज़े में आएगा उसको आगे बेच सकते हैं, कब्ज़े से पहले उसका बेचना जायज़ नहीं है। शादी के लिए जब लड़की चूज़ करूं तो कुछ नुस्खा बताएं कि वो सही में दीनदार है या झूठी है। कैसे समझें, उससे कैसे पूछें? उससे ना पूछें, उसके कोई जान पहचान वाले तो होंगे ना, कोई मरीख में तो नहीं रहती होगी ना, कोई ना कोई उसको जानता होगा, तो अड़ोस पड़ोस से उसके बारे में मालूमात लें, तो पता चल जाएगा कि नमाज रोज़े की पाबंद है या नहीं है, दीनदार है या नहीं है। 100% तो किसी के बारे में पता चलाना मुमकिन नहीं होता, जितना पता चलाना मुमकिन है उतना पता चला लें। अल्लाह आपको नेक सालेह बीवी अता फरमाए, दिल से दुआ है। हज़रत मैंने इस्लामोफोबिक और गैर मखलूत माहौल की वजह से मास्टर्स करने से इनकार कर दिया। मैं घरदारी पर तवज्जो देना चाहती हूँ। क्या मैं सही थी? मेरा मेजर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट गैर मखलूत माहौल की वजह से मास्टर्स करने से। आप घर में रह के भी पढ़ सकती हैं। तो अगर मखलूत माहौल था और इसकी वजह से आपने जाने से इनकार कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो घर में रह के भी तालीम हासिल हो सकती है। ऑनलाइन पढ़ लें आप किसी से,
اور یا ہوم اسکولنگ وغیرہ کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ استقامت عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب میں جوائنٹ فیملی میں ایک ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی نہیں چاہتی، کیا میں اپنی بیوی کو جوائنٹ فیملی میں رہنے کا حکم کر سکتا ہوں؟ کسی کی بیوی بھی نہیں رہنا چاہتی، دنیا میں جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب یہی چاہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہیں۔ البتہ اپنے بچوں کے بارے میں وہ یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ رہے، یہ کامن مسئلہ ہے۔ خیر، اگر جوائنٹ فیملی میں آپ کی بیوی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے پھر تو آپ پر واجب ہے کہ بیوی کو الگ گھر لے کے دیں، اور اگر ایسی کوئی ناانصافی ظلم زیادتی نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو کم از کم ایک سیپریٹ روم جہاں وہ اپنی پرائیویسی کر سکیں، اس میں کوئی دخل اندازی نہ دے سکے ان کی پرائیویسی میں، تو ایسا پرائیویٹ روم بھی اگر ان کے پاس ہے جس میں کسی اور کی مداخلت نہ ہو، بیجا مداخلت جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی کافی ہے۔ تو پھر الگ گھر لے کے دینا ضروری نہیں ہے، البتہ دے دیں تو اچھی بات ہے، جھگڑوں سے جان چھوٹے گی۔ مفتی صاحب ہماری مسجد میں امام نہیں ہے، میں نے کچھ عرصے جماعت کروائی لیکن اس ضرر سے اب جماعت نہیں کرواتا کہ وہ غلطی ہو گئی تو اس سے باقی لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوگی جس کا گناہ بھی مجھے ہوگا۔ آپ کو وہم ہے، انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی، آپ نماز پڑھا دیا کریں اچھے بچوں کی طرح، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھا دیا کریں۔ بھائی میرے لیے بھی تھوڑا بچا کے رکھنا اگر بچ جائے تو۔ یہ لوگ میرے سامنے کھانا کھا رہے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی۔ مفتی صاحب اگر الکوہل پرفیوم لگائیں تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، خوشبو آ رہی ہے۔ اگر جمعے کی ایک رکعت نکل جائے تو کیا کریں؟ جمعے کی ایک رکعت نکل جائے تو ایک رکعت پڑھیں، یعنی 4 رکعتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جمعے کے آخری قعدہ میں بھی اگر کسی نے شرکت کر لی تو بھی 2 رکعتیں ہی وہ پڑھے گا، جمعے ہی کی نماز پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا وہ۔ ہماری مسجد میں جگہ کم ہے، آپ لوگ پیٹ بھر کے کھا لیں، بچ جائے تو میں کھا لوں گا، نہیں تو میری وجہ سے وہ نہ کریں، اور منگوا لیں گے۔ مفتی صاحب ہماری مسجد میں جگہ کم ہے، ہم روڈ پہ یا مسجد کے سامنے پارک ہے اس میں صفیں لگا کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آواز کلیئر آتی ہے تلاوت کی، آواز کا آنا کافی نہیں ہے، صفوں کا متصل۔ ابے میں چپس نہیں کھاتا بھائی، میں سمجھا کچھ اور کھا رہے ہیں، چپس نہیں کھاتا۔ دیکھیں آواز کا آنا کافی نہیں ہے، صفوں کا متصل ہونا ضروری ہے۔ پارک اور مسجد کے درمیان اگر روڈ ہے اور اس روڈ پر صفیں ملی ہوئی نہیں آ رہی پارک تک تو پھر نماز نہیں ہوگی، پارک میں اقتداء درست نہیں ہوگی۔ کیا عورت پردے میں رہ کر مرد سے بات کر سکتی ہے یا نہیں؟ ضروری بات کر سکتی ہے، بلا ضرورت مرد سے فری ہونا جائز نہیں ہے غیر مرد سے۔ مفتی صاحب اگر الکوہل پرفیوم یوز کریں تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ خوشبو تو ایسی آ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا کھا رہے ہو، چپس نکلے ہیں۔ السلام علیکم، کیا برہنہ عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کی جو 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، یعنی قرب قیامت میں پیدا ہوں گی، ان میں ایک ظالم حکمران اور دوسری کاسیاتن عاریاتن، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی اتنے چست کپڑے ہوں گے یا اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ جسم نظر آتا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، تو یعنی ظاہر ہے جہنم میں ہوں گی وہ۔ تو جو عورتیں ایسا ادھورا لباس پہنتی ہیں یا جسم دکھاتی ہیں، نمائش کرتی ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے بہت سخت سزا رکھی ہے، تو ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، طویل عرصے تک جہنم میں رہیں گی۔ باقی ایمان کی برکت سے حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی کی ایمان پر موت ہوئی ہو تو کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، بہرحال سزا کھانے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا ضرور۔ اس وقت میں بہبود آبادی کے محکمے میں کام کرتا ہوں لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو کہوں کہ کم بچے پیدا کریں، کیا میں اس وجہ سے میری نوکری پر کمائی حرام ہوگی اگر میں صحیح کام نہ کروں؟
یہ جاب آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اسلام میں نسل روکنا کو مہم بنانا اور اس کی ترغیبیں دینا لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اور اس جاب میں اگر کوئی جائز کام ہو تو صرف اس کو فوکس کر سکتے ہیں آپ۔ جائز کام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میڈیسن ہو جو جیسے صحت مند بچے کے لیے کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں، یا بعض دفعہ وقفہ، وہ والا وقفہ ضروری ہوتا ہے کہ عورت کی صحت بہت خراب ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کو طریقہ بتانا کہ کس طرح سے وہ دوسرے بچے کی پیدائش میں وقفہ کر سکتی ہے اگر واقعی صحت کے ایشو ہیں، تو اس حد تک تو گنجائش ہے کام کرنے کی۔ لیکن یہ جو آبادی کنٹرول کرنے کا محکمہ ہے نا، تو یہ محکمہ کا کام بذات خود غلط ہے، ناجائز کام ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہے نسل کو کم کرنا، اور اس کے بھیانک نتائج یورپ میں اور ان ملکوں میں تو ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ ایک ہی پازیٹیو چیز ہے ہمارے پاس، وہ ہے آبادی کی کثرت، باقی تو ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں آپ کیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ آبادی بھی کم ہو گئی اور گروتھ ریشو بھی کم ہو گیا تو پھر تو ہم تو بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے۔ تو اور اسلام کی تعلیمات کے تو بہرحال خلاف ہے ہی، تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی اور کام کریں، یہ کوئی اچھا کام ہے نہیں جس میں آپ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے جو اخلاقی نقصانات ہیں اور جو آ کے گھروں میں میاں بیوی کے رشتوں میں جو خلل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے فسادات ہیں سوسائٹی میں، جس پر میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ بات چیت کر چکا ہوں۔ غسل کرتے وقت جب ہم ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو کبھی کبھی پانی ناک کے ایک حصے میں جاتا ہے دوسرے میں نہیں، اس صورت میں غسل ہوگا یا نہیں؟ تفصیل سے بتا دیں۔ اب تفصیل کا مطلب میں ناک میں پانی ڈال کے بتاؤں کہ بھائی یہی تفصیل ہے کہ دونوں نتنوں میں پانی ڈالنا ضروری ہے، اگر ایک میں گیا ہے دوسرے میں نہیں گیا تو دوسرے میں ڈال دیں، تھوڑا سا پانی لے کے یوں کریں تو آرام سے چلا جاتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب، ایجوکیشن کے لیے بیٹیوں کو دوسرے دیش بھیجنا اسلام میں جائز ہے؟ کسی بھی لڑکی کا محرم کے بغیر سفر کرنا اور کسی کنٹری میں اسٹے کرنا یہ جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صراحتاً اس کی ممانعت منقول ہے۔ تو اس لیے تعلیم پر پابندی نہیں ہے، لیکن یا تو اس کی شادی کرا کے اس کے شوہر کے ساتھ بھیجیں، یا بھائی یا باپ جائے اس کے ساتھ، چچا وغیرہ بھی جا سکتا ہے، کزن نہیں جا سکتا۔ تو غیر محرم کے ساتھ یعنی غیر محرم کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی، اور محرم کے بغیر بھی کسی ملک میں جہاں اس کے محرم نہ ہو اسٹے نہیں کر سکتی عورت۔ مفتی صاحب، فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام ہے؟ فیوچر ٹریڈنگ حرام ہے، اسلام میں اسپاٹ ٹریڈنگ بس جائز ہے، حاضر سودا جسے کہتے ہیں، ایک طرف سے ادھار ہو سکتا ہے، یعنی پیسے ادھار ہو سکتے ہیں، تو یہ جو دونوں طرف سے معاملہ ادھار ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ میں الیاس کلکتہ سے، میری بہن کو اپنے شوہر خرچہ نہیں دیتا اور بہن اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہے، کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور 1 تولہ سونا بھی ہے ان کے پاس، پلیز آنسر دے دیں۔ بہن سے کہیں کہ وہ سونا جو ہے فروخت کر دیں، کسی ضرورت کے کام میں لے آئیں، اس سے کوئی چیز خرید لیں جو استعمال میں آئے، زیور کے علاوہ کوئی چیز خرید لیں، پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہونا تو آج کل سونے کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اس میں پھر زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی، تو اس لیے وہ سونے کی کوئی ضرورت کی چیز خرید لیں جو استعمال میں آئے ان کے، اور پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ اسلام میں لباس کا کیا حکم ہے؟ لباس کا حکم یہی ہے کہ پہن کے رکھنا چاہیے اس کو۔ مفتی صاحب، مجھے تراویح پڑھنا ہے لیکن مجھے پیشاب کا قطرہ آتا ہے اور کبھی دیکھتا ہوں تو نہیں ہوتا، کیا میں تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ دیکھیں، تراویح پڑھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ پیشاب کر لیا کریں تاکہ جتنے قطرے نکلنے ہیں وہ نکل جائیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدھے گھنٹے تک قطرے ہی نکلتے رہیں اس کے۔ تو اس کے بعد پھر نماز سے پہلے آپ دیکھ لیں، اگر قطرہ نکل کے زیادہ پھیل گیا تو اس جگہ کو ہلکا سا دھو لیں جہاں غالب گمان ہو کہ یہاں لگا ہوگا، اور پھر تراویح پڑھا لیں۔ تو جب تک قطرہ نکلنے کا یقین نہیں ہوگا تو وضو ٹوٹے گا نہیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ واقعی قطرہ نکلتا رہتا ہے آپ کا، تو پھر آپ کو چاہیے آپ تراویح نہ پڑھائیں، امامت نہ کریں آپ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہم اس میں زیادہ ہوتا ہے، یہ وہم کی بیماری ہے۔
تو اگر آپ تراویح سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیں گے، وضو سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو انشاءاللہ پھر تراویح سے پہلے آپ وضو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا قطرہ وغیرہ نہیں نکلے گا۔ والدین رشتہ داروں کی باتوں اور مسئلوں کی بیجا ٹینشن لیتے ہیں جبکہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، میں خود کو اس ذہنی دباؤ سے کیسے بچاؤں؟ آپ بھی تو ٹینشن لے رہے ہیں نا، والدین رشتہ داروں کی ٹینشن لے رہے ہیں، آپ والدین کی ٹینشن لے رہے ہیں، تو دونوں ٹینشن لے ہی رہے ہیں نا، تو آپ والدین کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ خود بھی ٹینشن نہ لیں، پھر والدین کو سمجھائیں۔ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑیں نہیں، اور جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر نائٹ کی ڈیوٹی میں بندہ سو جاتا ہے، جیسے میں سو رہا ہوں، تو کیا اس کی سیلری حرام ہو جاتی ہے سیکیورٹی گارڈ جابز میں؟ اگر سیکیورٹی گارڈ کے سونے کی وجہ سے جاب حرام ہو گئی تو 99.999% سیکیورٹی گارڈ کی آمدن تو حرام ہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی سیکیورٹی گارڈ ہیں رات کو وہ سارے اونگ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو بس سیکیورٹی گارڈ کو چاہیے جاگنے کی کوشش کرے، پھر بھی اگر آنکھ لگ جاتی ہے تو فقہا نے اس کو بھی حفاظت میں ہی شمار کیا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اگر وہ کرسی پہ سو جاتا ہے، نہ سوئے، جاگنے کی کوشش کرے، لیکن اگر آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے بہرحال چوروں پہ خوف تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے آمدن حرام نہیں ہوگی۔ آمدن جب حرام ہوگی جب باقاعدہ گاؤ تکیہ لگا کے خراٹے لے کے لیٹ کے سو جائے۔ وہ ڈاکٹر والا مسئلہ کہاں ہے؟ یہ رات کو جھاڑو لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں لگا سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کا کیا مسئلہ آیا ہوا تھا اوپر؟ میں انڈیا سے ہوں، میں ایک لیب میں ٹریننگ کے لیے گئی تھی، وہاں ایک لڑکے نے مجھے پھنسایا، پھر کچھ دن بات کر کے چھوڑ دیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں اس کو کیسے بھلاؤں؟ آپ کی غلطی ہے، آپ کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، لڑکوں سے فری ہونے کی آپ کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، آپ کیوں اس کی باتوں میں آئی؟ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، توبہ استغفار کریں اور جان کر اس کا خیال دماغ میں نہ لائیں، تو تھوڑے دنوں میں خود ہی خیال نکل جائے گا انشاءاللہ، اور آئندہ کے لیے عبرت حاصل کریں۔ کاروبار میں حرام کمائی نہ ہو جائے اس ڈر سے کاروبار نہ کرنا جائز ہے؟ یہ وہم کی ہے، کیوں حرام ہو جائے گی بھائی؟ آپ سچ بول کے مال بیچیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، تو کاروبار کی آمدن جائز ہے۔ آپ کو وہم کی بیماری ہے جس سے مسئلے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، کچھ بھی کریں گے تو آپ کو یہ وہم ہی ہوتا رہے گا۔ اچھا بھائی، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا؟ مفتی صاحب بڑی جاب کے لیے دعا بتا دیں۔ بڑی جاب کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے بڑی اچھی سی جاب عطا فرما دے۔ دل سے دعا ہے میری بھی، آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی جاب عطا فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ۔ اگر کرکٹ کے میچ میں سٹا لگا ہوا ہو تو کیا اس میچ میں کھیلنا جائز ہے؟ جبکہ آپ نہ پیسہ دیں اور نہ دوسری ٹیم سے پیسے لیں، تو کیا صرف کھیلنا جائز ہے؟ جائز ہے، اگر آپ خود پیسہ نہیں لگا رہے تو ان کے لیے حرام ہے جو پیسہ دے کے کھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اگر بغیر پیسہ دیے کھیل رہے ہیں تو جائز ہے۔ کیا تملیغ جائز ہے؟ کیا لکھا ہے؟ تملیغ جائز ہے، کس طرح سے جائز ہے؟ کس چیز کی تملیغ بھائی؟ مفتی صاحب سفر کے دوران مغرب کی نماز 2 پڑھنی ہے یا 3؟ مغرب کی رکعتیں 3 ہی پڑھنی ہوتی ہیں، وتر بھی پورے 3 ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔
ایکس ہندو عامر حق، یہ لگایا بھائی. اچھا، اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی. امام کا اظہار اظہار تخنوں سے نیچے ہو تو نماز کا حکم، اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اللہ ہدایت دے اماموں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے اظہار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. تو ایسے امام کو سمجھایا جائے محبت سے، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو فرض نماز مجبوراً اسی کے پیچھے پڑھیں، جماعت نہ چھوڑیں. میری کوشش کے باوجود میں اپنے گھر والوں کا 1 کروڑ کا نقصان کرا چکا ہوں، ماشاء اللہ، اور بار بار وہی چیز مانگ رہا ہوں اللہ سے، کیا یہ جائز ہے؟ ضرور جواب دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا مطلب 1 کروڑ کا نقصان کر چکا ہوں اور پھر وہی چیز مانگ رہا ہوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے گھر والے، آپ عقل مند ہوں گے تو نہیں دیں گے آپ کو وہی چیز جس میں ان کا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا. مفتی صاحب، آج کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے مالدار ہونا بہت ضروری ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، اپنے اختیار سے غریب رہنا اس زمانے میں درست نہیں ہے، اس میں بڑے فتنے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خود کوشش کرنی چاہیے کشادہ رزق حلال کمانے کی، اور مسلمانوں کے پاس پیسہ ہوگا تو اسلام مضبوط ہوگا. اس سے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. تو خود اپنے لیے غربت اختیار نہیں کرنی چاہیے. البتہ اللہ کی طرف سے اگر غربت ہے تو پھر اس میں صبر کرنا چاہیے، وہ اختیار میں ہے نہیں. اگر اپنی چاہت سے پیسہ ملتا تو دنیا میں کوئی غریب ہی نہ ہوتا. تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ کچھ امیر ہوں گے، کچھ متوسط ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے. تو باقی یہ کہ غربت میں دین پر قائم رہنا ناممکن ہے. تو جو چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس سے رزلٹ کیا ہوگا، تو یہ بیکار ٹائم ویسٹنگ والی بات ہے. آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کر کے پیسہ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر اللہ کی طرف سے آپ غریب ہوں گے تو اس میں صبر کریں. تو جو اللہ کی طرف سے غربت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھر ثابت قدمی کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، بلکہ صبر سے اور ایمان بڑھتا ہے. اس کا حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں جو مساکین اور غربا ہیں وہ جنت میں پہلے جائیں گے، اور بہت پہلے جائیں گے مالداروں سے. تو وجہ اس کی ہے کہ مال آنے کے بعد انسان گناہوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک غربت سستی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس غربت میں ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، برائیوں کے آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں ان میں اگر انسان چاہے تو اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، اور وہ ایمان میں اور زیادہ برکت کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز. کیا ہو گیا بھائی؟ مفتی صاحب، زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ آج کے سونے کے ریٹ یا سال کے اسٹارٹ کے ریٹ؟ کیونکہ ریٹ بڑھ گیا. سال کے اسٹارٹ کے ریٹ نہیں میرے بھائی، جب زکوٰۃ نکلتی ہے نا اس دن کا ریٹ ہوگا. آپ جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو آپ کے سال کی، یعنی جس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں وہ والی تاریخ ہوگی جس میں جو سونے کا ریٹ شمار ہوگا. اچھا بھائی، مفتی یاسر ندیم علی واجدی، یہ کس کا نام ہے بھائی؟ کسی نے ان کا نام لکھا ہے. مفتی صاحب، کیا ماں باپ کو غلط بات پر غصہ نہ ہونے پر ثواب ملتا ہے؟ ماں باپ کی غلط بات پر اگر ان کو کچھ نہ بولا جائے، صرف سن کر رہ جائے، جی ہاں ثواب ملتا ہے، اور یہ واجب بھی ہے. ماں باپ کے سامنے چیخنا، چلانا، جھڑکنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. ہاں کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر ان کو روکا جائے گا، ادروائز ماں باپ کی برداشتی کرنے کا حکم ہے ہمیں. مفتی صاحب، آج کے دور میں امام پر مالدار ہو گیا، یہ سوال انٹرنیٹ مسئلہ کر رہا ہے نا. یہ کمنٹ ہلنے جو ہے نا یہ اس لیے نہیں ہوتا. آپ کا ایڈریس بتا دیں مسجد کا رشتہ کرانے کے لیے.
مسجد کا رشتہ کرانے کے لیے؟ بھائی ہم نے رشتے وشتے نہیں کراتے، ہم لوگ شادیاں وادیاں نہیں کراتے۔ مفتی صاحب میرے باپ، یار مجھے تو ماؤس میں خود ہی روک لوں گا اس کو۔ ہماری مسجد میں اگر رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کروانے کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں بعض اوقات مسلمان اور بعض اوقات غیر مسلم حضرات روزہ افطار کرواتے ہیں، کیا مسجد میں روزہ افطار کروانا بدعت ہے؟ جائز ہے، مسجد مسلمانوں کی گیدرنگ کی جگہ ہے، اگر وہاں روزہ افطار ہوتا ہے اور مسجد میں گندگی نہیں ہوتی، اس کو صفائی اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔ اور غیر مسلم اگر افطار کروا رہا ہے اور حلال گوشت کا انتظام کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ویسے تو افطاری میں گوشت ووشت تو آج کل نہیں ہوتا، پکوڑے سموسے ہی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو ابھی کینیڈا میں تو لوگ وہاں افطاری جو ہے، میں ابھی وہاں تھا تو بتایا کہ وہاں انہوں نے گوروں کو بھی سموسے پکوڑوں کی عادت ڈال دی افطاری میں۔ مفتی صاحب میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جاؤں یا نہیں؟ پلیز آنسر کریں۔ دیکھیں، اگر آپ اکلوتے ہیں اور گھر میں کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پھر تو آپ کو ڈاکٹر بن کے پیسے کما لینے چاہیے، انسانیت کی خدمت اس میں بھی ہے۔ بعض دفعہ والدین اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ اکلوتا سہارا ہوتا ہے بیٹا، اور باپ کو پتہ ہوتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس لیے وہ عالم بننے سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر عالم بننے کی ضرورت بھی سوسائٹی کو ہے، ڈاکٹر بننے کی بھی ہے۔ تو اگر آپ کا عالم بننے کا دل چاہ رہا ہے تو پھر آپ عالم بن جائیں۔ ایسی صورت میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے اولاد پر، لیکن اگر عالم بننا ہے تو کسی پراپر ادارے سے اور محنت کے ساتھ بنے۔ یہ بہت سارے طلبہ ایسے مدرسے میں ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں 8-8 سال، تو پھر جو ہے صحیح پراپر وے میں عالم بنے اور اپنے والد کو محبت سے سمجھائیں کہ میں عالم بنوں گا تو یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ مفتی صاحب جن لوگوں کو آپ سے بہت مناسبت ہے اور آپ ہی سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کے لیے کیا کریں؟ انتظار کریں، بیانات سنیں، فی الحال تبلیغ میں وقت لگائیں، تو فی الحال یہی مشورہ ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 9 منٹ باقی ہے۔ مفتی صاحب سفر کے دوران مغرب کی نماز 2 پڑھنی ہے یا 3؟ ابے بھائی 3 پڑھنی ہے، دوبارہ آ گیا ان کا سوال۔ مفتی صاحب اگر نائٹ ڈیوٹی میں بندہ، یہ بھی ہو گیا۔ مفتی صاحب میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، تو کیا یہ پروفیشن صحیح ہے؟ کیونکہ اس میں جھوٹ کہیں نہ کہیں بولنا پڑتا ہے، چاہے مظلوم کا کیس بھی لڑ رہے ہوں تو اس میں بھی تو کیا یہ درست ہوگا؟ ایڈوکیٹ بننا جائز ہے، مظلوم کا ساتھ دیں، اس کو ظلم سے بچائیں، اور جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سچ بولا تو اس سچ کا ظالم ناجائز فائدہ اٹھا لے گا۔ تو ایسی صورت میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے گول مول طریقے سے جھوٹ بولنا، یعنی صاف جھوٹ تو نہ ہو لیکن گول گول بات کر کے اس کو بچا لینا، یہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ عدالتوں میں 100% سچ بولا جائے تو اس سچ کا ظالم کو الٹا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جس نے ظلم کیا ہے، تو اس لیے گول مول طریقے سے بات کو گھما دینا تاکہ مظلوم کی مدد ہو سکے، یہ جائز ہے۔ تو اس لیے پہلے یہ تحقیق کر لیا کریں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ظالم تو نہیں ہے، کہیں واقعی مظلوم ہے، اگر مظلوم ہے تو اس کی جس طرح بھی ہو پھر مدد کریں، یہ بہت ثواب کی بات ہے، اس میں آپ کی اجرت حلال بھی ہوگی، اور صرف حلال نہیں ہوگی بلکہ آپ کو ایک مظلوم کو پر ظلم ہونے سے بچنے کا بے انتہا ثواب بھی ہوگا۔ میرا سوال دیکھیے، اچھا فراری جیکٹ والا، بنانا اور بیچنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی دھوکہ یا کمپنی کی طرف سے منع نہیں ہے، کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے یہ ریئل نہیں، بس حرام لوگو ہوتے ہیں۔
اگر کسٹمر کو پتہ ہے کہ یہ ریئل نہیں ہے اور کمپنی بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو پھر جائز ہے. حرام لوگوں کا کیا مطلب ہے, میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. حرام لوگوں کا کیا مطلب, وہ اس کمپنی کا لوگو ہے جو حرام مال بیچتی ہے, تو یہ لوگو لگانا تو ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ آپ ایک ناجائز کمپنی کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سے پھر بھی جو آمدن آئے گی وہ آمدن تو جیکٹ کی ہے نا, وہ آمدن بہرحال حلال ہے. ہمارا نیٹ بہت سلو چل رہا ہے اور میں خود بھی سلو چل رہا ہوں بہت, تو اس لیے آج ہم 5 منٹ پہلے ہی پروگرام ختم کرتے ہیں. چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے؟ جوان لڑکی پر چہرے کا پردہ لازم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.